کہ ہم نے جو اصل روح تھی نا کہ بھائی نماز میں نے پڑھنی کیوں ہے, نماز آئی کیوں تھی, نماز سے کام کیا لینا تھا, وہ ختم. اور ہم نے بس ریچول پورا کرنا ہے, جو ریچول پورا کر رہا ہے وہ فرض پورا کر رہا ہے. فرض تو یہ تھا ہی نہیں کہ میں خالی ریچول پورے کروں, فرض تو یہ تھا کہ جس وجہ سے نماز آئی ہے وہ وجہ پوری ہو. سمجھ لیں, یہ تو اللہ کے احکام ہے, یہ میرے کوئی بڑوں بزرگوں کی ہدایتیں تو نہیں ہیں, یہ رب کائنات کا حکم ہے. اس کے پیچھے تو کوئی بہت ہی بڑی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن اور کافر کے بیچ میں واحد انسٹرومنٹ ہے. یہ وہ چیز ہے جو مومن اور کافر کو تفریق کر دیتی ہے. نماز اتنی بڑی چیز ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے ٹوٹل پورا کرنا ہے. میں نے کتنے سجدے زمین پہ ماتھا ٹیکا ہے کتنی دفعہ, اور میں نے اوپر نیچے ہوا رکوع میں. سمجھ لیں, انہوں نے روح نکال دی انسان میں سے اور ایسنس نکال دیا اسلام میں سے. اور اپنے ریچولز پورے کرنے کے لیے دیکھیں 92 لاکھ بندوں نے عمرہ کیا. 92 لاکھ, 1 کروڑ بندوں نے عمرہ کیا. جس سال 4.5 لاکھ فلسطینی بے دریغ شہید کیے جا رہے ہیں. ایگزیکٹ سٹیٹس بتا رہا ہوں, 92 لاکھ سے اوپر ہی ہیں, کم نہیں ہیں. 93 لاکھ نہیں ہوئے تھے, 92 لاکھ سم تھنگ ہے. دور دور سے گئے, پوری نمازیں کی, عمرہ پورا کیا, پاس سے ہو کے واپس نکل گئے. ایک کو بھی نہیں سوچ آئی کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اگر ایک میٹنگ کال کی جاتی ہے ایک کمپنی کی, اس کمپنی کے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں آگ لگی ہوئی ہو, تو ان امپلائیز کو پروموٹ کیا جائے گا یا فائر کیا جائے گا کہ تم سارے مین کانفرنس ہال میں آ گئے تھے اور بلڈنگ کے 2nd فلور پہ آگ لگی ہوئی تھی, تم وہ آگ بجھائے بغیر کانفرنس روم میں آئے اور سی ای او کا نام بلند کیا, نعرے لگا کے چلے گئے. تم نے دیکھا بھی نہیں کہ 2nd فلور پہ آگ لگی ہوئی تھی اور تمہیں پتا تھا کہ آگ لگی ہوئی ہے. دنیا کی سب سے مشہور آگ اس وقت 2nd فلور پہ لگی ہوئی ہے اسلام کی. یہ گراؤنڈ فلور پہ آئے ہیں, اور گراؤنڈ فلور پہ نہیں آئے, ایکچولی یہ 2nd فلور کے لیفٹ ونگ میں آئے. تو بالکل ہی پاس آئے نا. فلسطین اور مکہ میں کتنا فاصلہ ہے سر. انڈونیشیا سے اڑ کے آیا, میاں والی سے اڑ کے آیا, لاہور سے اڑ کے آیا, موروکو سے اڑ کے, امریکہ سے آیا, جاپان سے آیا, مسلمان آیا, عمرہ کر. 1 کروڑ بندوں نے عمرہ کیا ہے. 2nd فلور کے لیفٹ ونگ میں آئے اور رائٹ ونگ میں بچے قتل ہو رہے تھے ہمارے, اور ان لوگوں نے اپنی کمپنی کے سی ای او کو کہا اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک, ہم آ گئے یا اللہ ہم آ گئے. اسی بلڈنگ کے 2nd فلور کے اوپر بچے قتل ہو رہے تھے ہمارے, بلڈنگ گر رہی تھی, بچے مر رہے تھے, اور یہ واپس گئے اسی ایلیویٹر کے دوران. 5 سٹار, لیفٹ ونگ 5 سٹار تھا, رائٹ ونگ 5 سٹار نہیں تھا. یہ ہے ہماری نماز کے ریچول بنا دینے کے نقصانات. یہ ہیں ہمارے اسلام کو رسومات بنا دینے والے مولویان, مفتیان, علماء, جنہوں نے کہا کہ عمرہ قبول, تیرا عمرہ قبول ہو گیا, تیرا حج قبول ہو گیا, تجھے اللہ نے بلا لیا. کیا بات. اور جا کے کیا بھی رہے تھے, لبیک اللہم لبیک, میں آ گیا یا ہمارے رب ہم آ گئے. وہ بچے سوچ رہے تھے کہ میرے ہی رب کو ماننے والے ہیں, آ گئے یہ لوگ, ہم بچ جائیں گے. انہیں کیا پتا تھا شیشے کے اس طرف آ کے کانفرنس پوری کریں گے اور شیشے کے اسی طرف سے واپس چلے جائیں گے. واہ, آفرین ایسے مسلمانوں پہ, اور آفرین ان لوگوں پہ ہے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ نماز کا یہ مقصد ہے, عمرے کا یہ مقصد ہے, حج کا یہ مقصد ہے. اپنے آپ کو مقبولہ سمجھ کے چلے گئے. آپ کو میں نے اسی لیے دوسری دفعہ یہ مثال دوں گا کہ ایک ہی کمپنی ہے, ایک ہی بلڈنگ ہے, اس کے سینٹر میں آ کے چلے گئے, واپس اس سینٹر کے ساتھ والے کمرے میں بچے مرتے رہے میرے, شیشے کے نظر بھی آ رہے تھے, مگر انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا کوئی کام نہیں ان سے, ہمیں تو اللہ نے ادھر بلایا ہے, ہمیں تو اللہ نے اس کمرے میں بلایا ہے. ہمیں نظر بھی آ رہا ہے ساتھ والے کمرے میں بچے مرتے ہوئے, مگر ہمیں اللہ نے ادھر نہیں بلایا. سوچیں ذرا, ان کو یہ حج اور عمرے کی آیتیں پتہ, یہ نہیں پتا امت کے لیے آیا تھا حج اور عمرہ, بندے کے لیے نہیں آیا تھا حج اور عمرہ, امت کی ہے. نماز جماعت کے لیے اس لیے کی تھی کہ امت اکٹھی ہو جائے, اس لیے نہیں کہ میں اٹھ کے مسجد جاؤں اور واپس آ جاؤں سمجھو میرا فرض پورا ہو گیا. ان کو روح پتہ ہی نہیں اسلام کی. اسی لیے میں ان لوگوں کے خلاف ہوں, ان مولویوں کے جو اپنے فرقے کے مولوی ہیں, کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریچولز پورے کرنے کے لیے دنیا میں اسلام آیا تھا. یہ ایسے بے شرم ہیں, ان کو یہ لفظ نہیں پتہ چلا کہ ان کی اپنی بچی قتل ہو رہی ہو, یہ خود کبھی مسجد نہ جائیں, بچی کو بچانے پہنچ جائیں. ان کی اپنی بچی قتل چھوڑیں, ہلکا سا فلو ہو جائے نماز چھوڑ دیں, ہسپتال لے کے پہنچ جائیں. ان کو عمرے کا مقصد سمجھ نہیں آیا تھا. عمرے کا مقصد, حج کا مقصد پوری دنیا کے ان دہشت گردوں کے دل میں ٹیرر ڈالنا تھا کہ 25 لاکھ بندہ 40 لاکھ بندہ اکٹھا ہو گیا ان کا ایک جگہ پہ آ. یو اے ای جیسے شیطان کے باتھ روم میں 4 مسلمان اکٹھے ہو جائے نا اللہ کی بات کرنے کے لیے, تو یو اے ای ڈیپورٹ کر دیتا ہے. 4 مسلمان اکٹھے کرنے پہ. یہ محمد بن زید شیطان کا چھوٹا بیٹا, بڑا بھی نہیں, اتنا چھوٹا اوقات میں, بڑا بیٹا تو نتنیاہو ہے. تو 4 بندے اسلام کی بات کرنے دبئی میں اکٹھے ہیں اور ڈیپورٹ ہیں.
40 लाख बंदे अल्लाह ताला इकट्ठे कर रहा है हज पे, किसी का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। उनको पता है वो भाई ये रिचुअलिस्टिक रसूमात और रस्म पसंद लोग हैं, इनको इनके अंदर से रूह निकाल ली हमने इस्लाम की। इनके 2 नंबर उलमा को ट्रांसपोर्ट करके हर मुल्क के अंदर के पास तुमने वहां पे जाके टोटल पूरा करना होता है मस्जिदों में, बस ये होती है नमाज। ये है इन लोगों के दिए गए समरात, इन लोगों के जड़ों में जो बीज बोए थे इन्होंने, हमारे फल अब ऐसे लग रहे हैं कि 1 करोड़ बंदा एक ही बिल्डिंग में आया एक साल में, उसी साल 60,000 बच्चा उस बिल्डिंग से 10 किलोमीटर दूर फ्राई हो गया। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। दे शुड डाई विद शेम, मुंह के बल गिरेंगे इंशाल्लाह ये हशर वाले दिन। घसीटे जा रहे होंगे, कौन घसीट रहा होगा इनको बालों से? वो फलस्तीनी बच्चे इनको घसीट रहे होंगे कि तुम अपने आप को मुसलमान कहते थे, आज हम तुम्हें खुद फेंकेंगे पुलिस राह से नीचे, बचा के दिखाए क्यों तुम्हें आज। ये है मुसलमानों की औकात इस वक्त।